نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب ناظرین، ابھی حالیہ ایام کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان نے مبارک ثانی نظر ثانی کیس کے اندر ایک فیصلہ دیا ہے قادیانیوں کے حوالے سے۔ اس سے پہلے بھی متنازع فیصلہ دیا تھا اور یہ فیصلہ بھی متنازع ہے، جسے علماء اہل سنت، علماء اسلام اس کو نہیں مان رہے۔ اس فیصلے کے مطابق یہ کہا گیا کہ مرزائی اپنے عبادت خانوں میں عوامی اجتماعات میں نہیں، لیکن اپنے عبادت خانوں میں، اپنے گھروں میں تبلیغ کر سکتے ہیں اپنے مذہب کی۔ یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جو کہ قرآن و سنت کی شریعت کے متصادم ہے۔ مرزائی قادیانی اسلام کی روشنی میں اور آئین پاکستان کی روشنی میں یہ کافر ہیں، مرتد ہیں۔ جو قادیانی ہیں ان کے سارے گروپ مرتد ہیں۔ جو بھی مرزا قادیانی کو نبی مانے یا نبی نہ مانے، اس کو اچھا مانے، وہ سب کافر ہیں۔ یہ لوگ اپنے مذہب کو سچا ثابت کرنے کے لیے قرآن میں تحریف کرتے ہیں۔ تو جب سپریم کورٹ نے اجازت دی ان کو کہ یہ اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکتے ہیں، تو اس کا صاف اور واضح مطلب یہ ہے کہ اپنے تحریف شدہ جو قرآن ہے یہ اس کی تبلیغ کر سکتے ہیں، لوگوں تک پھیلا سکتے ہیں۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ اجتماعات کے اندر تو نہیں کر سکتے، مگر مکانات کے اندر اور اپنے عبادت خانوں میں یہ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بات سمجھ سے باہر ہے۔ تو ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی اجتماعی ایک جگہ پر اجتماع میں کسی مقام پر کسی کا قتل کرے یا کسی کے ساتھ زنا کرے تو کیا یہ جرم ہوگا؟ اور اگر کوئی مکان میں چھپ کر قتل کرے یا زنا کرے تو یہ جرم نہیں؟ تو جرم ہے، وہ جرم ہے، چاہے سرعام ہو چاہے چھپ کر ہو۔ تو محرف قرآن کی تعریف کرنا، محرف قرآن کی تبلیغ، چاہے وہ اجتماعاً ہو یا خفیہ ہو، ہر لحاظ سے جرم ہے، ہر لحاظ سے غلط ہے۔ قاضی صاحب ہوں یا دیگر جج ہوں یا حکمران ہوں، یہ تھوڑے تھوڑے وقت کے بعد قانون ختم نبوت، قانون ناموس رسالت کو یہ چھیڑ چھاڑ کرتے رہتے ہیں۔ یہ چھیڑ چھاڑ اس لیے کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے ان بغیرتوں کو تحفظ دیا جا سکے۔ مرزائیوں کی اگر ہمدردیاں کرنی ہے تو پاکستان اسلام کے نام پر جو بننے والا ملک ہے، اس کی کرسیوں پر مت بیٹھ۔ اس کے اندر ایسے فیصلے ہرگز نہ عوام قبول کرے گی، نہ اللہ کو قبول ہے، نہ اللہ کے رسول کو قبول ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے متصادم ہے۔ ہرگز ہم اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے، بلکہ ہم سپریم کورٹ سے پھر گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس فیصلے پر مزید نظر ثانی کرے، اور نظر ثانی کے بعد یہ جو ایک ناجائز اجازت دی گئی ہے اس کو خود ہی ختم کرے اپنے فیصلے میں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، جو آئین قرآن کہتا ہے، اس کے مطابق فیصلہ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شر، فتنے، فساد سے محفوظ رکھے۔ آمین۔